جدوجہد کا آغاز ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں مبشر رحمان صاحب اور ان کی کیبنٹ کو کہ جو آج پھر جب پورے پاکستان میں خاموشی ہے، جب انہوں نے پیکا ایکٹ منظور کیا تاکہ سیاسی ورکرز کو دبایا جا سکے، تاکہ صحافیوں کو دبایا جا سکے. پہلے اسٹیبلشمنٹ کو ہم فیس کرتے تھے، اب ہمیں اسٹیبلشمنٹ فیس کرے گی. اور میں ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. دیپ جس کا محلات ہی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، سائے میں جو مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. یہ بالکل ایک وہ کلیئر ڈویژن ہے کہ ایک طرف پاکستان کے اندر جو کمرشل کلونیل اور جو کمرشل انٹرپرائز کو سپورٹ کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہماری بہنیں ادھر موجود ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے پچھلے سال ایک خط لکھا. انہوں نے یہ خط لکھا اور انہوں نے اس سفر کا ذکر کیا کہ جو جسٹس منیر سے تک کا ایک سفر ہے کہ جو ایجنسیاں ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر مداخلت کرتی ہے. تو اگر یہ ریاست ہوتی، اگر یہ آزاد ریاست ہوتی تو ان لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا. لیکن چونکہ یہ ایک کلونیل اور کمرشل انٹرپرائز ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جو آپ کی سول اور اشرفی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے تو ان کی جرت کیسی ہوئی کہ یہ بولیں. تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم، میں اس کو ترمیم نہیں کہتی، یہ ری رائٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن. انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ایک غیر آئینی بینچ بنایا ہے، یہ بیسیکلی ایک بینچ ہے جو آپ کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، جو پاکستان کے سیاسی ورکرز کے، پاکستان کے وکلا کے اور پاکستان کے شہریوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے ایک بندوبست کیا گیا ہے. آج دیکھیے کہ پاکستان میں جو ووٹ لیتا ہے، چاہے وہ آپ کا سابق وزیر اعظم ہو یا پاکستان کے اندر جو وکلا آپ ووٹ لیتے ہیں، ابھی ذکر ہوا ان کا سلمان منصور صاحب کا، تو اس کو چپ کرایا جاتا ہے، اس سے مینڈیٹ چھینا جاتا ہے. ابھی کل پنجاب بار کے اندر انہوں نے مارشل لا لگایا ہے. پنجاب بار کے اندر انہوں نے الیکشن نہیں، انہوں نے نامزدگیاں کر کے ایک جعلی وائس چیئرمین کو الیکٹ کیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ بیٹھ کے مارشل لا کو جسٹیفائی کر رہے تھے. تو یہ معیار رہ گیا ہے. بنیادی طور پہ یہ سب لوگ وہ ہیں جو اس ہائیبرڈ نظام کے رکھوالے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ اپنے جو مالی مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے پوری ریاست جو ہے، جو سیکورٹی سٹیٹ ہے، بجائے ڈیموکریٹک سٹیٹ ہونے کے، انہوں نے سیکورٹی سٹیٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو مکمل طور پہ آپ کے حقوق سے محروم کر دیا ہے. پھر 26ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے یہ بندوبست کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کل ایک خط لکھا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے اب جو نیا بندوبست یہ کیا ہے کہ اگر کسی ہائی کورٹ کا کوئی جج بولتا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے 8ویں نمبر پہ یا چاہے 18ویں نمبر پہ کسی بے ضمیر جج کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنائیں گے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جس طرح کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اسی طرح جو سپریم کورٹ میں ججز جو کھڑے ہوئے ہیں، جو ضمیر کے مطابق اور آئین کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور پورے پاکستان کے جوڈیشری کے اندر جو لوگ اور جو ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ہر طرح سے ان کا ساتھ دیں گے. اب کل مبشر رحمان صاحب نے ایک ریلی نکالی. وہ جو ریلی تھی وہ بنیاد ہے، جدوجہد کا آغاز ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں مبشر رحمان صاحب اور ان کی کیبنٹ کو کہ جو
آج پھر جب پورے پاکستان میں خاموشی ہے، جب انہوں نے پیکا ایکٹ منظور کیا تاکہ سیاسی ورکرز کو دبایا جا سکے، تاکہ صحافیوں کو دبایا جا سکے، تو لاہور بار کے ہمارے غیور ساتھی نکلے۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب آنے والے الیکشنز میں ہمارا بھائی آصف نسوانہ الیکٹ ہوگا، ہمارے پورے پنجاب کے وکلا آصف نسوانہ صاحب کو الیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد مبشر رحمان صاحب اور ان کی کیبنٹ اور پھر ساتھ آصف نسوانہ صاحب، یہ مل کر پہلے اسٹیبلشمنٹ کو ہم فیس کرتے تھے، اب ہمیں اسٹیبلشمنٹ فیس کرے گی۔ اور میں ان کو ایک پیغام کے ساتھ کہ ہماری جدوجہد کو کوئی خاموش نہیں کروا سکتا، اور ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، سائے میں جو مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں ہوں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں، چاہے منصور علی شاہی سمجھ لیں، میں بھی منصور ہوں، کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔